اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسیحیت کے بارے میں ان کے ایک بنیادی تصور موروثی گناہ پر بات کریں گے۔ اس کو وہ ازلی گناہ بھی کہتے ہیں، اوریجنل سین، اصلی گناہ۔ موروثی گناہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ماں باپ سے اس کی اولاد کو وراثت میں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کا جو عقیدہ ہے یا ان کے جو خیالات ہیں اس بارے میں، یہ بہت بنیادی تصور ہے۔ اسی تصور کی بنیاد پر کفارہ ہے۔ یہ اتنا بنیادی نظریہ ہے موروثی گناہ کا، اوریجنل سین کا، کہ اسی تصور کی بنیاد پر آگے ان کا عقیدہ کفارہ ہے، اور اسی کفارے کی بنیاد پر صلیب ہے۔ یعنی پوری عیسائیت کا موجودہ مذہب جو ہے، جو مسیحیت کا موجودہ مذہب ہے، وہ سارے کا سارا اس موروثی گناہ پر استوار۔ تو اس کے بارے میں پادری ایف ایس خیر اللہ لکھتے ہیں، اچھا ان کے مقابلے میں ان کا ہے موروثی گناہ یا اصلی گناہ، اوریجنل سین۔ ان کے مقابلے میں جو یہودیوں کا تصور ہے وہ ہے اوریجنل ورچو، اصلی نیکی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ماں باپ کی نیکیاں ہیں یا بعد میں آنے والوں کی جو نیکیاں ہیں، وہ پہلے والوں کے لیے، پہلے والوں کی نیکیاں بعد والوں کے لیے کام دیتی ہیں، اور ایک دوسرے کی وجہ سے وہ بخشے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جو نیکیاں کی ہیں وہ ہمارے سب کے کام آئیں گی، تو لہٰذا اصلی نیکی ہمیں کام دے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اصلی گناہ، وہ کہتے ہیں اصلی نیکی۔ تو ان کا جو اصلی گناہ کا تصور ہے اسی پر کفارہ ہے، اس کفارے پر صلیب ہے، اور پوری مسیحیت جو ہے وہ اسی تصور کے گرد گھومتی ہے اور اسی پر استوار ہے۔ تو اس کے بارے میں پادری ایف ایس خیر اللہ لکھتے ہیں کہ مسیحی عقیدہ کے مطابق انسان کی سرشت میں، سرشت کہتے ہیں فطرت کو، کہ اس کی طبیعت میں ہے، یہ ان بلٹ ہے، اس میں انسان کی سرشت میں گناہ شروع سے موجود ہوتا ہے۔ یہ گناہ آدم و حوا کے باغ عدن میں گناہ کرنے کے باعث بنی نوع انسان میں داخل ہوا، اور ایک پشت سے دوسری پشت تک ورثہ میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ یہ پادری ایف ایس خیر اللہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام جب وہ جنت میں تھے، ہمارے خیال کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق، مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ جنت آسمان پر تھی، جبکہ عیسائی حضرات کے مطابق یہ جنت زمین پر تھی۔ جو باغ عدن تھا یہ زمین پر تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، انہوں نے کھا لیا۔ تو اس واقعہ کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں گناہ شامل ہو گیا۔ اب وہ ان کا جو گناہ ہے، نعوذ باللہ، حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ ان سے نسل در نسل ہر آدمی کو منتقل ہوا، اور ہر آدمی ان کے گناہ کی وجہ سے گناہ گار ہے۔ یہ ہے ان کا اصلی گناہ کا تصور۔ جبکہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور وہ وہاں سے نبی بنا کر زمین پر اتارے گئے تھے، ان کو بطور سزا زمین پر نہیں بھیجا گیا تھا۔ ایک دوسری بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ میں سے کسی کو حصہ نہیں ملتا، بلکہ انہوں نے جو توبہ کا طریقہ شروع کیا ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی مانگ لی، تو اب دنیا میں جتنے بھی توبہ کرنے والے ہیں ان سب کی نیکی کا اجر، کیونکہ سب سے بڑی نیکیوں میں سے جو بنیادی نیکی ہے وہ توبہ ہے، کہ آدمی برے کام چھوڑ کر نیک کام شروع کر دے۔ تو جو بھی توبہ کرتا ہے اس کا ثواب سیدنا آدم علیہ السلام کو ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس توبہ کے طریقہ کو شروع کیا، نہ کہ ان کو کسی کا گناہ میں حصہ دار وہ ہیں۔ تو یہ جو باغ عدن میں جو واقعہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا ان کے عقیدہ کے مطابق، تو وہ جو واقعہ ہوا اس سے انہوں نے بہت بڑے بڑے نتیجے نکالے ہیں، لیکن یہ نتیجے بہت بعد میں نکالے گئے ہیں۔ یہ 354 عیسوی میں یہ بحث شروع ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 350 سال بعد، اور 430 تک 70 سال یہ بحث چلتی رہی ہے۔ یعنی 76 سال تک یہ بحث یہ کرتے رہے ہیں۔ 350 سال بعد یہ بحث شروع ہوئی اصلی گناہ کی، اس سے پہلے کسی کا کوئی نہ عقیدہ تھا، نہ تصور تھا، نہ کسی کو پتہ تھا۔ یہ 350 سال بعد عیسائی جو بزرگ تھے انہوں نے یہ ایک بحث شروع کی، ایک آدمی نے ایک بحث شروع کی، اور اس سے پھر آگے سے آگے بات چلتی گئی۔
اس سلسلہ میں وہ جو کتاب ہے بائبل ہے اور جو نیا اور پرانا عہد نامہ ان میں سے 7 جگہ سے وہ حوالے دیتے ہیں کہ یہ حوالے موروثی گناہ کے بارے میں ہیں۔ وہ 7 کے 7 میں سے کوئی عبارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، آپ کا اس میں سے کوئی ایک بھی فرمان نہیں ہے۔ یہ انہوں نے مختلف عبارتوں میں سے ایکسٹریکٹ کیا، اس میں سے اقتباس کیا، استنباط کیا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان میں سے ایک بھی فرمان نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا باغ عدن میں حضرت آدم والا علیہ السلام کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا وہ نکلا، آپ نے کچھ نہیں فرمایا اس بارے میں۔ یہ ان کے بعد والے بزرگوں کی صرف اپنی ذہانت ہے کہ انہوں نے ان میں سے نکال لیا، اور وہ بھی 350 سال تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کے زیادہ تر عقیدے 325 سال 350 سال کے بعد ہی بنے، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کچھ دخل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ پوری زندگی حضرت عیسیٰ نے جو باغ عدن والا واقعہ تھا اس میں سے کوئی نتیجہ نہیں نکالا۔ اگر یہ بات بالکل واضح ہوتی تو 350 سال تک کیوں نہیں اس پر بات ہوئی؟ 76 سال اس پر بحث کی، 76 سال پون صدی اس پر بحث ہوتی رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پال کی اختراع تھی۔ اور یہ ایف ایس خیر اللہ لکھتے ہیں پادری صاحب کہ پولوس رسول اس مسئلہ کو نجات کے انتظام سے منسلک کرتا ہے۔ اگر مسیح کے طفیل گناہ سے نجات کا انتظام کیا گیا تو آج تک دنیا میں گناہ کیوں جاری ہے بلکہ روز افزوں کیوں؟ اگر کسی نے عقل کی بات کی تو اس کو بدعتی قرار دے دیا۔ یہ بھی ان کا کام ہے کہ جو عقل کی بات ان میں کرے اس کو یہ بدعتی کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ جو پال ہے اس نے جو نتیجہ نکالا یہ حضرت عیسیٰ نے کیوں نہیں بتایا؟ بانی مذہب تو وہ ہیں۔ اسی طرح جو بڑے عیسائی علماء ہیں وہ بھی اس بات کے قائل ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ اس موروثی گناہ کے نظریہ کا بانی پال ہے، پولوس ہے۔ یہ ہربرٹ مولر لکھتا ہے کہ یعنی پال نے خاص طور پر ازلی گناہ کا نظریہ رائج کیا۔ انبیاء بنی اسرائیل نے کتاب پیدائش میں مذکور باغ عدن کے واقعہ سے کوئی خاص نتائج اخذ نہیں کیے تھے۔ یہ ان کا عیسائی عالم لکھ رہا ہے ہربرٹ مولر۔ وہ کہتا ہے کہ کسی نبی نے یہ بات نہیں سوچی جو پال نے سوچی ہے، یہ تو پال کی اختراع ہے۔ اور یسوع نے تو اس بات پر وہ کہتا توجہ ہی نہیں دی تھی، اور حضرت یسوع نے کبھی بھی حضرت آدم کے زمین پر آنے یا ازلی گناہ کی لعنت کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہ اس کی کتاب ہے مولر کی یوزز آف دی پاسٹ، پیج ہے اس کا 160۔ یہ پال کو یہ نظریہ اس لیے وضع کرنے کی ضرورت پیش آئی کہ قدیم یہودی عقیدہ یہ تھا کہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ یہ استثناء جو تورات کی آخری کتاب اس کے 21ویں باب کی 23ویں آیت ہے 23۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ ملعون ہے۔ تو اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا پال کو کہ لکڑی پر اگر بے گناہ کو پھانسی دی جاتی ہے تو وہ کیسے ملعون ہو گیا؟ صرف لکڑی پر لٹکانے سے ملعون ہو گیا؟ وہ تو کوئی گناہ گار ہوگا تو اس پر لعنت ہوگی، اور اس پر بھی نہیں کھوجنی چاہیے کہ اس نے اپنے کیا کا پھل تو پا لیا، اس نے اپنے کیے کی سزا بھگت لی، تو اب وہ ملعون کیسے ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی ظالم پھانسی دے دیتا ہے بے گناہ کو تو وہ ملعون کیسے ہو گیا؟ لیکن چونکہ اس نے ایک فلسفہ نیا اپنی طرف سے ایجاد کرنا تھا تو اس نے اس بات کو بہانہ بنا کر کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی گئی نعوذ باللہ ان کے عقیدہ کے مطابق، لہذا وہ لعنتی ہوگا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور یہ پولوس اس کو چاہیے تھا کہ وہ یہ ثابت کرتا کہ آپ کو پھانسی نہیں دی گئی، جو کہ سچی بات ہے کیونکہ وہاں پر تو موقع کا گواہی کوئی نہیں ہے۔ اس کی بجائے اس نے یہ نظریہ گاڑ لیا کہ چونکہ جو پھانسی دیا گیا وہ ملعون ہے، لہذا وہ ان کے پر لعنت بھی نہیں ہم نے رہنے دینی، تو اس کا بہانہ یہ بنایا کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر پھانسی چڑھ گئے، اور شریعت کی لعنت سے انہوں نے چھڑا دیا ہمیں پھانسی پا کر، اور ہمارا کفارہ دے گئے، لہذا وہ خود ملعون ہوگا یسوع نعوذ باللہ، لیکن وہ گناہ گاروں کے گناہ معاف کرا۔ اگر یہ اس نے اپنا افسیوں کے نام جو اس کا خط ہے پال کا، اس کے پہلے باب کا 7واں فقرہ ہے۔ اور پولوس نے جو پال نے نظریہ پیش کیا تھا اس کی پیروی میں ایک ان کا عالم ہوا ہے آگسٹائن، بہت بڑا عالم تھا ان کا۔ اس نے کہا کہ جی گناہ کی لعنت پوری نسل انسانی پر چھا گئی۔ یہ کتاب ہے دی سٹی آف گاڈ، پیج ہے اس کا 334 اور 335۔ اس میں یہ بات ہے کہ آگسٹائن نے پال نے اگر ایک رائی بنائی تھی تو اس نے اس کا پہاڑ بنا دیا۔ اس نظریہ کا پرانے عہد نامہ میں تو نام و نشان بھی نہیں ہے،
لیکن یہ پال جو تھا یہ یونانی علوم بھی جانتا تھا، لہذا اس نے یونانی رسم کی بنیاد پر اپنا نظریہ تراش لیا، جس کے مطابق یہ ایک قدیم دستور تھا کہ کسی شہر، ملک یا ملک کا حاکم کسی عظیم خطرہ کے موقع پر اپنے پیارے بیٹے کو ساری قوم کی طرف سے مرنے کے لیے پیش کرتا، تاکہ وہ سب کے طرف سے انتقام پسند شیاطین کے لیے فدیہ ہو، ان کے حضور فدیہ ہو۔ یہ لکھا ہے جے فریزر، دی گولڈن باغ، والیوم اس کا 3 ہے، جلد نمبر 3 ہے اس کی، اور پیج ہے اس کا 192 191۔ یہ ہے، اس نے کہا کہ یہ یونانیوں کا جو نظریہ تھا کہ جب بھی قوم پر کوئی آفت آتی ہے تو بادشاہ جو تھا وہ اپنا پیارا بیٹا پیش کر دیتا تھا قربان ہونے کے لیے، تاکہ شیاطین اس کی قربانی لے گئے، اس کو قبول کر کے اس کو مار دیں اور وہ باقی قوم جو ہے وہ بچ جائے۔ یہ قدیم بت پرستوں کی رسم تھی جس کا ذکر بائبل میں ملتا ہے کہ شاہ مواب کا جو بادشاہ تھا اس نے سخت محاصرہ کے وقت اپنا جو پہلا بیٹا تھا اس کو قربان کیا۔ یہ 2 سلاطین ہے، دوسرے سلاطین کا 3 باب اور 27 نمبر آیت ہے۔ یہ موروثی گناہ کا جو تصور ہے یہ عقل سلیم کے بھی خلاف ہے، یہ بائبل کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ بائبل میں کہا گیا کہ بیٹوں کے بدلے میں باپ دادا نہ مارے جائیں اور نہ باپ دادا کے بدلے میں بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر آدمی اپنے ہی گناہ کے سبب مارا جائے۔ استثناء 24واں باب ہے اور 16ویں آیت ہے۔ اور یہ کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ کے گناہ کا بوجھ، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ حزقیل کی کتاب ہے، 18واں باب اور 20واں فقرہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ازلی گناہ کا جو ان کا عقیدہ ہے یہ اس کا ذکر نہ تو انبیاء بنی اسرائیل نے کیا، نہ حضرت یسوع نے کیا، حالانکہ خدا وہ کام کبھی نہیں کرتا۔ آموس کی جو کتاب ہے، پرانے عہد نامہ کی آموس نبی کی کتاب، اس کا 3 باب کی 7ویں آیت میں ہے کہ خدا وہ کام کبھی نہیں کرتا جب تک نبیوں پر اپنا بید ظاہر نہ کر لے، کہ پہلے وہ نبیوں کو بتاتا ہے پھر امت کو پتہ چلتا ہے۔ یہاں پر عجیب بات ہے کہ جو نبی تھے، یسوع تھے، ان کو تو پتہ نہیں چلا اس بات کا، اور پال کو پتہ چل گیا کہ یہ اصلی گناہ بھی ہوتا ہے اور موروثی گناہ بھی ہوتا ہے۔ یہ پال نے سارا کام شروع کیا ہے اور 354 سال تک موروثی گناہ کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ 76 سال اس پر بحث ہوتی رہی، پھر یونانی رسوم اور یونانی خیالات کی بنیاد پر اور دوسرے بت پرستوں کی رسوم کی بنیاد پر اس کو ایک نظریہ بنا لیا گیا، اور یہ نظریہ پرانے عہد نامہ کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ اور ازلی گناہ بخشوانے کے لیے کفارہ کا نظریہ پھر گھڑنا پڑا، اور ازلی گناہ کے بے بنیاد جب ثابت ہو گیا کہ یہ ازلی گناہ والا نظریہ بالکل بے بنیاد ہے، بنی اسرائیل کے کسی نبی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لہٰذا اس کی بنیاد پر جو کفارے کا نظریہ بنایا گیا تھا وہ بھی بالکل بے بنیاد ثابت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو گناہ جو حضرت آدم کے ذمے یہ لگاتے ہیں خدا کی نافرمانی سے شروع ہوا، وہ خدا کو پھانسی دینے سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ گناہ بھی خدا کے حضور پہ ہوا کہ خدا کی نافرمانی ہوئی، اور پھانسی بھی خدا کو دے دی، اس سے کیسے وہ دور ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارا ان کا جو خیالات ہیں اس کے ازلی گناہ والے، یہ بالکل اس کے خلاف ہیں، عقل کے بھی، اور بالکل پرانے عہد نامے کے انبیاء کی تعلیم کے، جو پرانے بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کے ہی خلاف ہیں۔ اسی اوریجنل سن، اصلی گناہ، موروثی گناہ کی بنیاد پر پھر ایک اور انہوں نے عقیدہ گڑھا کہ چونکہ یہ گناہ نسل در نسل وراثت میں آ رہا ہے، دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ گناہ گار ہے حضرت آدم کے گناہ کی وجہ سے، چاہے اس نے کچھ بھی نہ کیا ہو۔ تو اب اس کا حل کیا؟ انہوں نے کہا جی خدا نے شریعت اتنے لاکھوں سال تک چلا کے یا ہزاروں سال چلا کے دیکھ لی، اس سے کام نہیں بنا، تو اب اس نے اپنا پیارا بیٹا نعوذ باللہ وہ ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے بھیجا۔ اب یہ ان کا عقیدہ بن گیا کفارہ۔ اس کفارے کی عقیدے کی بنیاد پر بن گیا عقیدہ سلیب۔ تینوں عقیدے جس بنیاد پر ہیں وہ بنیاد ہے اصلی گناہ کی، وہ ثابت نہیں ہوتی، لہذا دوسرے 2 بھی بے بنیاد نکلے۔ تو یہ جو ہے کفارہ جو ہے، اس کے مقابلے میں اس کا جو تشریح ہے وہ سن لیں ذرا۔ ان کے مفکرین کا خیال یہ ہے، عیسائی مفکرین کا، کہ خدا چونکہ عادل ہے وہ بغیر سزا کے گناہ معاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ تو اگر وہ اپنی صفت رحمت کی وجہ سے معاف کرنا چاہے بھی، تب بھی اس کی صفت عدل جو ہے وہ زیادہ سخت ہے، اس کا انصاف زیادہ سخت ہے، لہذا اس نے فیصلہ کیا کہ معافی اور فضل
اس طریقہ سے عطا کیا جائے کہ تقدس کا اصول متاثر نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ الفاظ کا کیسا گورکھ دندہ انہوں نے بنایا، اور یہ ہے جے ہیسٹنگز ڈکشنری آف دی بائبل، یہ پیج ہے اس کا 71۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ خدا نے کہا کہ میں اس طریقے سے معاف کروں انسانیت کو تاکہ میرا تقدس تو ہو گیا خراب، جب خدا کو ہی پھانسی دے دی تو پھر تقدس تو خراب ہو گیا۔ ان کا عقیدہ ہے تین خدا، تینوں ایک بھی ہیں، تین بھی ہیں۔ تو ان کے کسی ٹرینی سے کسی نے پوچھا ممتحن نے کہ بھئی تم نے تثلیث کو کیا سمجھا ہے، تمہارے خیال میں تم خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا جی خدا تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا سر بات یہ ہے کہ تین خدا ایک ہیں، ایک خدا تین ہیں، تو جب ایک کو پھانسی ہو چونکہ تینوں ایک ہیں لہذا تینوں مر گئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کا ایک گورکھ دندہ ان کا کہ اوریجنل سن، اصلی گناہ کی بنیاد پر انہوں نے کفارہ کا عقیدہ، بھئی کفارہ کا عقیدہ انہوں نے یہ بنایا جی کہ خدا نے فیصلہ کیا کہ معافی اور فضل اس طریقہ سے کیا جائے کہ اس کا تقدس متاثر نہ ہو۔ ایک گناہ خدا کی نافرمانی کا ہوا تھا جس کو اوریجنل سن کہتے ہیں، اصلی گناہ کہتے ہیں، موروثی گناہ، تو وہ خدا کو پھانسی دینے سے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ خدا اور انسان کی جدائی ہو گئی تھی گناہ کے سبب، لہٰذا ایک شفیع ہونا چاہیے، ایک درمیانی ہونا چاہیے، ایک میڈیٹر ہونا چاہیے جو ان کی صلح کروا دے۔ تو وہ میڈیٹر جو ہے وہ خدا نے اپنے بیٹے کو وہاں پر بھیجا زمین۔ یہ جو ہے مذہب، یہ خاص طور پر یہ ہندوازم سے بہت زیادہ متاثر ہے، ان کی بہت ساری رسومات انہی میں ہیں، اواگاؤن کا ان کا یہ ہے۔ لہذا انہوں نے کہا جی کہ یہ کفارہ کا نظریہ جو ہے نا یہ کوئی اختیار کریں تاکہ جس طرح ان کے ہاں نجات کا کوئی تصور ہے، بڑی مشکل نجات ہے، یہاں پر بھی بہت مشکل طریقے سے، لہذا خدا نے چاہا کہ اپنا بیٹا ہی بھیج کے اس کو پھانسی پر چڑھا دے اور ان کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ قاموس الکتاب جو ہے اس میں انہوں نے جو ان کا پرانا تصور تھا بنی اسرائیل کا نجات کا، وہ یہ تھا کہ جو شریعت ہے اس پر عمل کرنے سے نجات ہے، نیک اعمال سے نجات ہے، ایمان لاؤ پھر نیک اعمال کرو، اسی سے نجات ہے۔ اور اب بھی جو ان کا نیا عہد نامہ ہے اس میں جو یعقوب کا خط ہے اس میں اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ اے نکمے آدمی کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو یہ صرف پال کا ایک الگ اس نے نظریہ تھا، چونکہ اس نے مارکیٹنگ کا وہ ماہر تھا، اس نے سارا قابو پا لیا، لہٰذا اس کی جو سوچ تھی وہ سب پر غالب آ گئی، ورنہ ان کے جو حضرت عیسیٰ کے جو شاگرد تھے، یہ یعقوب ان کا بھائی تھا، تو اس کی سوچ یہی تھی کہ اے نکمے آدمی کیا تو نہیں جانتا کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو یہی کیتھولکس کہتے ہیں۔ لیکن یہ پروٹیسٹنٹس جو ہیں انہوں نے چونکہ ان کا دنیا پر زیادہ ان کی تعداد ہو گئی ہے، ان کا غلبہ ہو گیا ہے، اور پال کے خیالات کو یہ بالکل 100% اس کو انڈورس کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، لہٰذا جو لوگ ہیں وہ ان کی پیروی میں یہی سمجھتے ہیں کہ شریعت منسوخ ہے، اور اب جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ پھانسی پر چڑھ جانے سے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، اب جو چاہے کرو، پاکوں کے لیے اب سب کچھ پاک ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء، پرانا عہد نامہ پورا پڑھ لیں، اس میں صاف صاف ہے کہ تو ایمان لا، نیک اعمال کرے گا تب نجات ملے گی، یہ تھا پرانا نظریہ۔ دوسری بات، یہ جو پرانی قومیں ہیں بنی اسرائیل کی جو جماعت ہے، ایک کام یہ بھی کرتے تھے کہ سال کے بعد ایک بکرا لیتے تھے، اس بکرے کو کہتے تھے شیطان کا بکرا، پوری قوم کے گناہوں کے فدیہ کے طور پر اس بکرے کو جنگل میں چھوڑاتے تھے کہ اب یہ شیطان کو ہم نے دے دیا، اب شیطان ہمیں تنگ نہیں کرے گا اور ہمیں گناہوں کی سزا نہیں ملے گی۔ یہ میں اس کا حوالہ پڑھ دوں، احبار، جو تورات کی 5 کتابیں ان میں سے ایک کا نام ہے احبار، اور اس کی میں عبارت پڑھنا، اور بنی اسرائیل کی جماعت سے خطا کی قربانی کے لیے 2 بکرے اور سوخترین قربانی کے لیے 1 مینڈا لے، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کر دے، یعنی جو عبادت گاہ ہے، ہیکل ہے، اس کے دروازہ پر کھڑا کر دے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، 2 خط بھی لکھے اس کے ساتھ، ایک بکرے پر خداوند کے لیے خط ہو اور دوسرا عزازیل کے لیے۔ یہ عزازیل کا لفظ شیطان کے لیے وہاں سے آیا بائبل سے، تورات سے۔ اور جس بکرے پر خداوند کے، یعنی قرآن اندازی، جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اس کو تو وہیں پر قربان گاہ میں قربان کر دے۔ لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دے۔ یہ احبار 16واں باب 5 تا 10 آیت۔ یہ ہے ان کا سلسلہ کہ جناب
جو شیطان کو فدیہ دیتے تھے، بکرا دیتے تھے، کفارہ دیتے تھے، یہ تھا ان کا طریقہ۔ اب عہد جدید جو ہے، نیا عہد نامہ جس کو اناجیل اور دوسرے خطوط جو ہیں ان کو ان کے مجموعے نیا عہد نامہ کہتے ہیں، اس میں جو کفارہ کا مطلب ہے وہ سن لیں کہ مسیح پر ایمان لانے کے لیے والوں کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کی صلیب ہماری کفارہ گاہ ہے، کہ ہماری کفارہ گاہ جہاں پر ہمارا کفارہ دیا گیا وہ حضرت عیسیٰ کی پھانسی کی صلیب ہے۔ یہاں پر کامل قربانی دی گئی، یہاں خون بہایا گیا جو تمام بنی نوع انسان کے لیے مؤثر ہے۔ اس پر ایمان لانے سے میں بھروسہ کر سکتا ہوں کہ میرے گناہ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے مٹا دیے گئے، معاف ہوئے اور دور پھینک دیے گئے، کیونکہ مسیح یسوع نے کامل کفارہ دیا۔ قاموس الکتاب صفحہ ہے اس کا 792۔ فدیہ لفظ کے تحت لکھتے ہیں پادری صاحب ایف ایس خیر اللہ کہ نئے عہد نامہ کے مطابق فدیہ سے مراد مخلصی کی وہ قیمت ہے، مخلصی کہتے ہیں معافی کو، رہائی کو، جسے خداوند مسیح نے اپنے لوگوں کی نجات کے لیے صلیب پر ادا کیا ہے۔ یہ قاموس الکتاب صفحہ 691۔ اور پال نے اپنے مختلف خطوط میں اس عقیدہ کو بیان کیا اور شریعت کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ اب ایک اور بات جس کی طرف عیسائی حضرات کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ بائبل کے مطابق، پرانے عہد نامہ کے مطابق، فدیہ جو ہے، کفارہ جو ہے، وہ شریر آدمی کا ہوتا ہے۔ جس کو بطور کفارہ دیا جاتا ہے وہ تو شرارتی آدمی ہوتا ہے، انہوں نے حضرت یسوع کا کفارہ بنا دیا۔ اب یہ امثال کی کتاب ہے، 21واں باب اس کی 18ویں آیت ہے۔ کتاب امثال میں لکھا کہ شریر صادق کا فدیہ ہوگا، سچے کی جگہ پر شرارتی کو قربان کیا جائے گا، اور دغا باز راست بازوں کے بدلہ میں دیا جائے گا۔ تو اب آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جناب یسوع کو؟ ہم تو ان کو اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا رسول سمجھتے ہیں۔ تو آپ توجہ کریں اس بات کی طرف کہ یہ جو عقیدہ ہے آپ کا، یہ کفارہ کا عقیدہ، یہ جناب یسوع کی انتہائی خلاف شان ہے۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، ان کی تعلیم کیا ہے، جن کو یہ حضرت یسوع کہتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ ایمان، توبہ، نجات اور معافی کے لیے کافی۔ ایمان اور توبہ یہ چاہیے نجات کے لیے اور معافی کے لیے۔ ایک تمثیل آپ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں، 99 نیک لوگوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، کہ نیک آدمی کو تو توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی نسبت ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ لوکا 15واں باب 7ویں آیت ہے۔ اور دوسری تمثیل میں کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، خدا بھی خوش ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے توبہ کر لی۔ لوکا 15واں باب 10ویں آیت ہے اس کی۔ اور توبہ کرنے والے کو آپ نے کہا کہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ زندہ ہو گیا۔ لوکا 15واں باب 11-32 آیت۔ تو نیک اعمال کی ضرورت پر آپ نے بہت زیادہ زور دیا اور فرمایا کہ جب تو ساری شریعت پر عمل کر لے، جب تو ان سب باتوں کا جن پر تمہیں حکم ہوا تعمیل کر چکو، تو کہو کہ ہم نکمے نوکر ہیں، ہم پر جو کرنا فرض تھا وہی کیا۔ لوکا 17واں باب 17 باب اور 10ویں آیت ہے اس کی۔ اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، جناب یسوع علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ یوحنا کی انجیل ہے 14واں باب اور 21واں فقرہ اس کا۔ ایک آدمی نے حضرت عیسیٰ سے نجات کے اصول دریافت کیا۔ دیکھیں ان سے بڑا حوالہ کوئی نہیں ہے، ان سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ان کے لیے۔ ان سے کسی نے نجات کے اصول دریافت کیے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ زندگی میں داخل ہونے کا مطلب ہے ہمیشہ کی زندگی میں اگر داخل ہونا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ یہ متی کی انجیل 19واں باب 17ویں آیت ہے اس کی 17۔ اس نے پوچھا کہ کون سے حکموں پر؟ تو آپ نے اس کو شریعت کے احکام بتائے ہیں اس کو۔ اور اسی فکرے کی تشریح کرتے ہوئے ایک جرمن مسیحی عالم لکھتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے متعلق کسی اور اعتقاد یا عقیدت کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ جرمن عیسائی عالم لکھتا ہے کہ جناب یسوع اپنے بارے میں کسی عقیدت کی خواہش نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ لوگ احکام پر عمل کریں۔ احکام کس کے؟ شریعت کے۔ اور یہ لکھا ہے ہارنیک نے، اس کی کتاب کا نام ہے واٹ از کرسچینٹی، پیج ہے اس کا 129، 129 نمبر پیج ہے۔ اور ابتدائی دور میں خود پال کا بھی یہی نظریہ تھا کہ نیک اعمال سے نجات ہے۔ اب دیکھیں وہ کہتا تھا، اس نے اگرپا بادشاہ کے جب اس کو پیش کیا گیا، پال کو گرفتار کر کے اگرپا بادشاہ کے جب پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا تو کیا کرتا پھرتا ہے ادھر؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ سارے ملک یہودیہ کے باشندوں کو اور غیر قوموں کو سمجھاتا تھا
کہ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا کی طرف رجوع لا کر توبہ کے موافق کام کریں. یہ تھا اس کا نظریہ. اس کا اصل میں کام یہ تھا کہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس. یہ تھا اس کا کام. اور اس نے خود بھی کہا کہ میں شریعت والوں کے سامنے شریعت والا بنا اور غیر شریعت والوں کے سامنے غیر شریعت والا بنا. اور یہ جو میں نے حوالہ دیا اس کا کہ میں لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کرتا ہوں، یہ ہے اعمال کی کتاب ہے، رسولوں کے اعمال اس کا پورا نام ہے، 26واں باب 19 تا 21 نمبر آیا تھا. بادشاہ کے سامنے اس نے پال نے خود بیان دیا کہ میں لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کرتا. اب جو ان کے جو ابتدائی کلیسیا کے تھے، حضرت یسوع کے بھائی جو تھے یعقوب، اس نے اپنے خط میں لکھا کہ جس نے سارے شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. یعقوب کا مخاطب دوسرا باب ہے اس کا اور 10واں اس کا اور اس کے فقرہ اس کا. اور اسی دوسرے باب کا 20واں اور 21واں فقرہ سنا ذرا. وہ خط میں لکھتا ہے یعقوب، اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان وغیرہ اعمال کے بیکار ہے؟ جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو کیا وہ اعمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ وہ کہتا حضرت ابراہیم نے نیکی نہیں کی، وہ بھی تو نیک عمل کر کے وہ مشہور ہوئے ہیں کہ نیک تھے، وہ راست باز اسی تھے. اللہ نے ان کو ٹھہرایا کہ نیک عمل کرتے تھے. وہ انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی اللہ کے کہنے پر. بس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے ان کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور ایمان اعمال سے ایمان کامل ہوا. یہ لکھ رہا ہے حضرت عیسیٰ کا بھائی یعقوب اپنے خط میں. اور خود پال نے یعقوب اور تمام دوسرے حواریوں کو تمام عیسائیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ شریعت پر عمل کرنے میں سرگرم ہیں، تو بھی عمل کر. میں نے آپ کو کہا کہ صاحب کا کام یہ تھا کہ جہاں گئے اسی کے مطابق تعلیم دینی ہے. جب شریعت والوں سے ملتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے تو ان کو یہی کہا کہ بھائی شریعت پر عمل کرنے میں باقی بھی سارے کوشش کر رہے ہیں، تو بھی عمل کر. اور شریعت کے خلاف تبلیغ بند کرنے کا ثبوت ہیکل میں جا کر دے. پال نے یہ سب مانا کہ ٹھیک ہے ایسے کروں گا. یہ اعمال کی کتاب 21واں باب 17 تا 26 نمبر فقرہ. یہ کفارہ کا عقیدہ کب بنایا گیا؟ عام یہودیوں کی طرح حضرت یسوع جو تھے وہ ان کے حواریوں کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ نجات شریعت پر عمل کرنے میں مضمر ہے اور عمل میں کمی کی تلافی توبہ سے ہوتی ہے. کفارہ کا عقیدہ بعد کی پیداوار ہے. یہ عیسائی عالم لکھتا ہے کہ ابتدائی دور کے آبائے کلیسیا سے مراد بزرگ، پرانے جو بزرگ تھے ان کے جو رہنما تھے، دینی رہنما، ابتدائی دور کے آبائے کلیسیا مسیح کے مصائب جو حضرت عیسیٰ پر مصیبتیں آئیں ان کو غضب الہی کے ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے. وہ نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ نے تکریم میں اٹھا کر ہمارا کفارہ دے دیا. اور یہ لکھا ہے انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں، جلد نمبر ہے اس کی 5 اور پیج ہے اس کا 634. اور کیتھولک عالم لکھتا ہے دی نیو کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں، جس نے مقالہ لکھا ہے، والیوم 1 ہے اس کا، پہلی جلد ہے اس کی اور پیج ہے 1025. اس میں وہ کیتھولک عالم لکھتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں کفارہ کے عقیدہ کا کوئی بنیادی کردار نہیں. یہ سب خود ساختہ اور بعد کی بات. اور یہ پال نے خود بنایا. یہ ایسا میں نے پہلے حوالہ اس کا دیا ہے ہارنیک کا. اس نے کہا یہ اس نے بنایا پال نے، اور کسی نے. حضرت یسوع نے تو کہا تھا ساری عمر لفظ تک نہیں بولا یہ. اور یہ پال کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ کو صلیب دی گئی ہے اور تورات میں لکھا کہ جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنت ہے، تو اب ہم نے اس کا کیا حل کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی یہودیوں نے ان کو صلیب نہیں دی، وہ خود صلیب پر چڑھے تاکہ تمہارے گناہوں کا کفارہ دے کر جائے. تو یہ اس نے ایک عقیدہ ان کو گڑھ کے دے دیا. اب بات آ گئی کہ کفارہ ادا کس کا کیا گیا ہے. اس بارے میں ان کا آج تک کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا. عیسائی علماء کا اس بارے میں آج تک کوئی بھی وہ اتفاق نہیں کر سکے کہ کفارہ جو ہے وہ انہوں نے دیا کس بات کا ہے. کیا اس سے سارے انسان بخشے گئے؟ کیا اس سے صرف عیسائی بخشے جائیں گے؟ کیا اس سے پہلے والے بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں؟ کفارہ ادا کرنے سے پہلے صلیب آج سے 2000 سال پہلے سے جو دنیا تھی، پرانے 3000 4000 5000 10000 سال کی، ان کے بارے میں کیا فیصلہ؟ تو ان کا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ ان میں سے کس کو کون بخشا گیا ہے. دوسری بات، کفارہ کس کو دیا گیا؟ رنگ برنگی اس بارے میں باتیں ان کی ہیں. وہ کہتے ہیں وکلف سنگھ، ہندوستان کا آدمی تھا، سکھ تھا، وہ عیسائی ہو گیا. وکلف سنگھ، اس نے کتاب جو ہے رابرٹ کی کتاب ہے، اس کا تفسیر الکفارہ کے نام سے اس نے ترجمہ کیا. وکلف سنگھ نے صفحہ اس کا 68. اس میں کیا مطلب یہ بھی نہیں پتا کہ کفارہ ادا کس کو کیا گیا.
عیسائیت کے پہلے 1000 سال میں یہ نظریہ غالب رہا کہ یہ فدیہ شیطان کو دیا گیا تھا. خدا نے شیطان کو، جو انسان کا مالک ہے، شیطان انسان کا مالک ہے، وہ تمام قیمت ادا کی جو اس نے اپنی ملکیت کے لیے مانگی. یہ صفحہ ہے اس کا 71 تفسیر الکفارہ کا. اور خدا انسان کی سطح پر آ گیا تاکہ انسان خدا کی سطح پر پہنچ سکے. خدا کمزور بن گیا تاکہ انسان خدا کی مانند بن جائے. یہ ٹرٹولین جو ان کا عالم تھا اس کو کوٹ کیا اس نے صفحہ 73 پر. آدم کے گناہ کرنے سے شیطان کو نسل انسانی پر اختیار حاصل ہو گیا اور کفارہ شیطان کو ادا کیا گیا. صفحہ 77. یسوع کی صلیبی موت افزانہ تھا، بدلہ تھا. کچھ کے خیال میں یہ گناہ گار انسانوں کی نمائندگی تھی. کسی بات میں ان کا اتفاق نہیں ہو سکا کہ یہ کفارہ اللہ کو ادا کیا گیا، شیطان کو ادا کیا گیا، کس کو ادا کیا گیا، کس کا ادا کیا گیا. اور کفارہ ادا کرتے وقت حضرت عیسیٰ کی حیثیت کیا تھی؟ کیا وہ خدا تھے، انسان تھے؟ کیا ان کی حیثیت تھی؟ اس بارے میں بھی ان کا کوئی نہیں ابھی تک فیصلہ ہو سکا. تو یہ کفارہ جو ہے بالکل بے بنیاد، بے ثبوت بات ہے. انہوں نے بعد میں اس کا یہ آفٹر تھاٹ ہے اس کا پال کا، حالانکہ پہلے وہ بھی خود کو شریعت پر عملی بتاتا تھا. اب بات یہ ہے کہ اس سے اتنا بڑا الزام آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ کتنی مدت تک بے شمار نبی بھیج کر اس نے یہ تجربہ کیا کہ شریعت پر عمل کر کے لوگ نجات پائیں، لیکن اس نے سوچا کہ میرا تجربہ ناکام ہو گیا ہے، لہذا اب میں اپنے بیٹے کو بھیج کر اس کو پھانسی چڑھا کر ان کا کفارہ ادا کر دوں. تو اس سے تو سب سے بڑا الزام تو خود اللہ تعالیٰ پر آتا ہے کہ اس نے اتنی مدت تک شریعت کا تجربہ کیا جو کہ ناکام ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو پہلے دن سے اس کا علم کامل ہے، اس کی بعد میں کوئی سوچ نئی نہیں آتی. اس کو پہلے دن پتہ ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال سے نجات ہے. قرآن مجید آپ پڑھ جائیں، پرانا عہد نامہ پڑھ جائیں، ہندوؤں کی کتابیں، کسی کی کتاب آپ پڑھ لیں، وہ آپ کو نیک اعمال کی طرف مائل کرتا دکھائی دے گا. لیکن یہ واحد کفارہ کا عقیدہ ہے کہ اس کے بعد اگر مان لیا تو جو آدمی کسی کو نیک اعمال کرنے کے لیے کہتا ہے وہ بالکل ایک فضول حرکت کرتا ہے. ضرورت کیا آپ نیک اعمال کی اگر کفارہ ادا ہو چکا ہے؟ اگر کسی آدمی کو گارنٹی مل گئی ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نیک اعمال کرے؟ کیوں اب نیک اعمال کرے بھائی؟ تو یہ سارے کا سارا بالکل عقل کے خلاف کہ جی ایک موروثی گناہ ہے. جو حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا وہ ان کی اولاد میں سرایت کر گیا، جیسے متعدی مرض لگتا ہے ایک سے دوسرے کو. اس کی بنیاد پر پھر کفارہ کا عقیدہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ شریعت پر عمل کر کے تو یہ نجات نہیں پا سکتے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی ہزاروں سال کے تجربے کے بعد جا کے معلوم ہوا کہ یہ نیک اعمال سے نجات نہیں پا سکتا شریعت سے. تو اس نے پھر اپنا بیٹا بھیج دیا سلیب دینے کے لیے. تو اسی کی بنیاد پر کفارہ، اس کی بنیاد پر آگے سلیب، اور تینوں کے تینوں بے بنیاد ہیں. اوریجنل سین کا کوئی ثبوت نہ کسی بنی اسرائیل کے نبی نے. میں نے ابھی حوالے آپ کو دیا کہ پورے پرانے عہد نامہ میں جو بائبل کی کتابیں پرانی، جو نئی کتابیں نیا عہد نامہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پرانے تمام انبیاء کسی ایک کے منہ سے لفظ بھی نہیں نکلا کہ حضرت آدم کا جو گناہ تھا وہ ساری اولاد میں پھیل گیا. ایک لفظ کفارہ حضرت عیسیٰ نے کبھی ادا نہیں کیا. آپ نے شریعت پر عمل کرنے کا بار بار آپ نے جو بھی آپ سے پوچھتا تھا اس کو آپ کہتے تھے کہ نیک عمل کر، حکموں پر عمل کر. حکموں پر عمل کیا؟ شریعت پہ موسوی پر عمل کر. جو بھی عمل کرے گا وہ نجات پائے گا. اور عمل کر کے بھی کہتے تھے فخر نہیں کرنا، تو نے یہ کہنا ہے کہ مالک میں نے کمانا کرو. نبیوں کو پتہ نہیں چلا، پال کو پتہ چل گیا کہ یہ کفارہ بھی ہے. ایک اوریجنل سن بھی ہے، موروثی گناہ ہے، پھر اس پر کفارہ بھی ہے. سلیب کا کوئی موقع کا گواہ نہیں جیسے پہلے گزرا، کوئی اس کا گواہ نہیں ہے. نہ ان کے پاس، نہ وہاں پر یہودی تھے، نہ وہاں پر عیسائی تھے. وہ تو رومی سپاہی تھے، غیر ملکی تھے. وہ جو جیل میں جب ان کو جیل کے عملے کو دے دیا انہوں نے بقول ان کے، تو وہ تو پہچانتے نہیں تھے آپ کو. اب عام پولیس اور ہوتی ہے، جیل کی پولیس اور ہوتی ہے. جب جیل کے عملے کے سپرد کر کے یہ تو سارے واپس آ گئے. کیا جیل والے جو جب پھانسی دیتے تو سارے شہر کو اکٹھا کر کے دکھاتے ہیں؟ ان کا کوئی آدمی وہاں پر نہیں تھا، کوئی گواہی نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کے سامنے ان کو پھانسی دی گئی. سارا آفٹر تھاٹ بعد کی سوچ ہے. اور کتابیں میں جو ہیں، یہ جب شروع میں ہم نے بات شروع کی تھی تو اس وقت بتایا تھا کہ اناجیل کے بارے میں، یہ مطالعاتی ایڈیشن میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اناجیل کے لکھنے والے کون تھے. تو ان مشکوک کتابوں کی بنیاد پر، ایسی کچی روایات کی بنیاد پر
آپ نے اتنا بڑا عقیدہ بنا لیا ہے، تو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس بات کو چھوڑیں، اور جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے لے کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک آخر تک ایک ہی بات کی ہے، ایمان، توبہ اور نیک اعمال، اس کی طرف آ جاؤ اور خدا کے سچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ تاکہ تم نجات پاؤ، ایسی خود فریبی والے عقیدوں کو چھوڑ دو۔ وما علینا الا البلاغ۔